آمنہ کے لال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، میرے اور آپ کے دل کی بہار، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و بھلائی کے لیے انبیاء و رسل کا سلسلہ جاری کیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر یہ سلسلہ جاری ہوا، اور آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انبیاء و رسل کا سلسلہ ختم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کا لقب دیا، خاتم النبیین کا تمغہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سجایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافۃ للناس، تمام جہان والوں کے لیے قیامت کی دیواروں تک نبی اور رسول ہیں، اور اسلام جو کہ ہدایت ہے، یہ آخری اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ اس کے بعد قیامت آئے گی، لیکن کوئی نیا نبی نبوت کے روپ میں نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد، اس کا قرآن و حدیث میں تذکرہ ملتا ہے کہ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، لیکن آپ ایک نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ رب تعالیٰ کا پیغام صرف منتخب کردہ نبی اور رسول سے لیا جائے، اور یہ منصب اور یہ عہدہ صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسول کو دیا ہے۔ اگر ہدایت ملے گی تو صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی۔ پہلے انبیاء اور رسل کی رسالتیں، نبوتیں منسوخ ہو گئیں، تورات، انجیل، زبور، صحائف سب رب تعالیٰ نے منسوخ کر دیے، اپنے اپنے وقت میں وہ تھے۔ رشد و ہدایت کا منبع تھے، ان کی اتباع اس قوم کے لیے سبب نجات تھی۔ لیکن جب رب تعالیٰ نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد رسول اللہ بنا دیا، اس کے بعد ساری شرعیتیں ختم، منسوخ، اور صرف قرآن و حدیث ناسخ ہے۔ اب قرآن و حدیث کے بغیر ہدایت نہیں ہے، جنت کا حصول صرف اور صرف قرآن و حدیث میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے میں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور جس شخص کا ختم نبوت پہ ایمان نہیں ہے، وہ نبوت کے مقام کو ڈاکہ مارنا چاہتا ہے، وہ انسان مومن نہیں ہے، مسلم نہیں ہے، بلکہ مرتد ہے،
ایسے انسان کے لیے اسلام میں جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کا اعلان کیا ہے، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا خاتمہ آخری نبی ہونے کا اعلان کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جنہوں نے نبوت کا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کذاب کہا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان سے قتال کیا ہے۔ قرآن مقدس میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ تعالی کی طرف سے پیغام لانے والے ہیں جو تم تک پہنچانا ہے، اللہ کے رسول ہیں۔ تم نے ہدایت کا پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وصول کرنا ہے، کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ یہ قرآن میں رب تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ نبیوں کے سلسلہ کو ختم کرنے والے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز بارے علم رکھنے والے ہیں۔ یہ ختم نبوت کے دعوے کرنے والے، ان کو ماننے والے، یہ رب سے پوشیدہ نہیں ہے۔ رب تعالیٰ تو ما کان و ما یکون سب کو جانتے ہیں، جو ہو گیا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے۔ جنہوں نے دعوے کیے، جو کر رہے ہیں یا مستقبل میں کریں گے، اللہ سب کو جانتا ہے۔ لیکن اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقام ہے ایک جو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، یہ مقام قیامت تک کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت اور رسالت میں وحدہ لا شریک ہیں، آپ اکیلے نبی بن کے آئے ہیں، نبوت میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام دونوں مل کر آئے تھے۔ اللہ نے جب چاہا کسی کو اکیلے نبی اور رسول بنا کر بھیجا، جب چاہا دو دو کو، چار چار کو بنا کر بھیجا، جتنی مدت کے لیے چاہا نبی اور رسول بنا کر بھیجا، لیکن آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا اور تا قیامت نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی بنایا ہے اور رسول بھی بنایا ہے۔ آپ پر باقاعدہ شریعت نازل ہوئی ہے، دین نازل ہوا ہے، اسلام نازل ہوا ہے، اور آگے پہنچانے کا ذمہ جو ہے وہ بھی رب تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگایا۔ جب آخری وقت تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا ہے؟ تو صحابہ نے جواباً کہا قد بلغتا وادیتا، پیارے آپ نے صرف پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت اور نبوت کا جو سرٹیفکیٹ آپ کو دیا گیا تھا، جو تمغہ سجایا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا کر دیا ہے۔ اور یہ وعد و نصیحت، اس دین کی اشاعت، اس کی ذمہ داری اس امت کے علماء کو سونپ دی۔
العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور وہ ورثہ روپے پیسے کی شکل میں نہیں ہے، بلکہ وہ دین اسلام قرآن و حدیث کی شکل میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، آخری رسول ماننا، یہ ہمارا عین ایمان ہے۔ اور جس شخص کا ایمان نہیں ہے وہ مرتد ہے، وہ مومن اور مسلم نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ذرا یاد کرو اس وقت کو جب رب تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا، سارے انبیاء کو جمع کیا۔ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ نے فرمایا اے میرے نبیوں میں تمہیں کتاب دے دوں، تمہیں حکمت دے دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تمہیں نبوت دے دوں، تمہیں کتاب و حکمت دے دوں، آپ وعظ و نصیحت کریں، قوم کے لیے ہدایت کی اشاعت کریں، ثم جاءکم رسول، پھر ایک وقت آئے کہ اگر تمہارے موجود ہوتے ہوئے رسول آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، مصدق لما معکم، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس ہوگا۔ وہ کہیں گے کہ تورات حق ہے، اللہ کی طرف سے ہے، زبور حق ہے، اللہ کی طرف سے ہے، انجیل، باقی صحائف، جتنے نبیوں کے انبیاء کے صحائف، سب کی تصدیق کریں گے وہ۔ اور ہمارے نبی نے کی ہے، ہم بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم بھی پہلی کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں، اور وہ نبی تمہاری کتابوں کی، تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرے۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس نے تصدیق کرنی ہے، اس نبی نے تصدیق کرنی ہے، تمہاری شریعت پہ چلنا نہیں ہے، تمہاری شریعت کے تابع نہیں ہوں گے، بلکہ اس کی تصدیق کرنی ہے۔ اور تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے اس نبی کی نبوت پہ ایمان لانا ہے، اپنی نبوت کو ختم کرنا ہے اور اس نبی پر ایمان لانا ہے، اور صرف ایمان کی حد تک نہیں، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، دین اسلام کی اشاعت یہ تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ تم نے دین اسلام کی اشاعت کے لیے اس نبی کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے، وہ نبی ہوں گے، تم امتی ہوں گے۔ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ان کی مدد کرنی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم نبی ہی رہو گے، تم رسول ہی رہو گے، نہیں، فرمایا کہ وہ تمہاری نبوت کی تصدیق کریں گے، لیکن تم نے ان پر ایمان لانا ہے۔ اتنا رب تعالی عہد لے کر آگے فرماتے ہیں قال اقررتم، ہاں جی کیا تم اس عہد کا اقرار کرتے ہو جو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے اس نبی کے آنے پر ایمان رکھنا ہے، نبوت پہ، رسالت پہ، اور اس کی مدد کرنی ہے۔ اقررتم، کیا تم اقرار کرتی ہو؟ واخذتم علی ذالکم اسری، اور یہ جو میں تمہیں ذمہ داری سونپ رہا ہوں کیا تم اس کو نبھاؤ گے، میرے عہد کو پورا کرو گے؟ قالوا اقررنا، جمع متکلم کا صیغہ ہے، وہ سارے بولے اقررنا۔ اقررتو کا معنی میں نے اقرار کیا، اور اقررنا ہم سب نے اقرار کیا، ہم مانتے ہیں، ہم ان پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاشہدوا، پھر تم گواہ ہو جاؤ، اگر مان گئے ہو نا، فاشہدوا، تم گواہ بن جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ اس بات پر گواہ ہوں کہ جب وہ نبی آ جائیں گے تم نے اپنی نبوتوں کو چھوڑ کر ان کے نبی اور رسول ہونے پہ ایمان لا کر ان کے امتی بن کر رہنا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ تمہارے بعد آئیں گے، ثم جاءکم رسول، تمہیں کتاب و حکمت دے دوں، اس کے بعد وہ رسول آئیں گے۔ اس کے بعد سارے انبیاء کو یہ وعدہ کیا کہ تمہارے بعد رسول آئیں گے۔ کون سے رسول؟ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میٹنگ میں بھی رب تعالیٰ نے اس بات کو اجاگر کیا، واضح کیا ہے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، ان سے پہلے ہی ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ. تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اسی طرح یہ امت آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی دوسری امت نہیں آئے گی. یہ محمدی امت ہی ہے جس پر قیامت قائم ہوگی. ایک مقام پہ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اے نبی آپ پہ نازل ہوا. وہ کیا ہے؟ قرآن. وہ لوگ جو قرآن پہ آپ پر نازل ہونے والی کتاب پہ ایمان لاتے ہیں. وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہو چکی ہیں. بعد کا تذکرہ نہیں کیا کہ وہ اس پر بھی ایمان لائیں گے جو پہلے نازل ہو چکی ہیں اور بعد میں نازل ہوں گی، نہیں فرمایا. کیوں؟ نبوت کا سلسلہ بند، آخری کتاب قرآن، اس کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی. فرمایا وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو آپ پر نازل ہوئی اور آپ سے پہلے انبیاء پہ نازل ہوئی. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آپ کے بعد اب آخرت ہی ہے، وہ آخرت پر بھی یقین رکھنے والے ہیں. کتنا واضح رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ سارے نبی، ساری کتب، آسمانی کتب آپ سے پہلے ہیں، آپ کے بعد قیامت ہے. آپ کے بعد کیا ہے؟ یہ ہمارے ایمان کا ایمان ہے، عین ایمان ہے. یہ ہمارا کیا ہے؟ عین ایمان ہے ختم نبوت کا. جو اس پر ڈاکہ ڈالتا ہے یا اس کو مشکوک سمجھتا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مرتد ہے، دین اسلام سے خارج ہے. اور فرمایا کہ ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم، یہ وعدہ کر دیا ہے آپ کی اولاد آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی. آپ کی اولاد آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی. اور اس کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو واضح کر دیا کہ میری اولاد تو فوت، ان میں سے تو کوئی نبی بنے گا نہیں. اور صحابہ کے بارے میں بھی آپ نے مختلف انداز میں یہ واضح کیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، فرمایا کہ میرے بعد اگر نبی آنا ہوتا تو وہ عمر کے سوا کوئی نہ ہوتا رضی اللہ تعالی عنہ. لو کان نبی بعدی، اگر میرے بعد نبی آنے کا امکان ہوتا، لکان، البتہ وہ ہوتا عمر بن الخطاب، خطاب کا بیٹا عمر رضی اللہ تعالی. تو عمر فاروق نبی بنے؟ جب وہ نہیں بنے تو اب قیامت کی دیواروں تک کوئی نبی نہیں آ سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ خاتم النبیین، نبیوں پر مہر ثبت کر دینے والے، تصدیق کر دینے والے. کیا کرنے والے؟ جو ڈیٹا ہوتا ہے نا ہمارے پاس، اسی پہ ہم سٹیمپ لگاتے ہیں نا. یہ تو نہیں سٹیمپ پہلے لگا دیتے ہیں، ڈیٹا بعد میں آتا ہے. ایسا ہوتا ہے؟ جو انبیاء آ چکے ہیں آپ نے ان پہ مہر لگا دی کہ یہ واقعتاً رسول تھے، یہ نبی تھے، آپ نے مہر لگا دی ہے. اور جس نبی اور رسول پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے وہ نبی اور رسول نہیں ہو سکتا، وہ نبی اور رسول نہیں ہو سکتا. اور آپ جب اس دنیا سے چلے گئے اب بعد میں آپ کی سٹیمپ اور مہر نہیں ہو سکتی. تو لہذا آپ خاتم النبیین کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جس کی تصدیق آپ نے کر دی وہ نبی اور رسول ہے، باقی کوئی بھی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے. دجال تو آ سکتے ہیں نبوت کا دعویٰ کر کے. اچھا یہ ایک اور بات ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس کو خواب میں نبی ملے، نبی کی شکل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل شیطان اپنا سکتا ہے؟ نہیں اپنا سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. باقی امت میں کسی کی شکل میں بھی وہ آ سکتا ہے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ شیطان آپ کا روپ نہیں اپنا سکتا، آپ کی شکل میں سامنے نہیں آ سکتا.
کتنے لوگ ہیں باطل لوگ ایسے ایسے خواب بیان کرتے ہیں، جی خواب میں مجھے فلاں نبی ملے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور فلاں ملے، اس طرح بہت عجیب عجیب نا۔ اب مجھے ایک نے خواب سنایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا سرگودا روڈ ہے نا کھائی، میرے ساتھ اترے ہیں گاڑی سے۔ کون؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ اترے ہیں، پھر ہم گاؤں کی طرف گئے ہیں، میں سیدھا گاؤں کو چلا گیا اور وہ بھٹے کی طرف چلے گئے۔ یہ خواب بیان ہوا ہے، اور ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ نبی کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ نبی کی شکل میں شیطان، گویا پھر وہ کون تھے؟ ہمارے نبی تھے۔ میں نے کہا میں اقرار کرتا ہوں کہ میرے نبی کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، لیکن کوئی اور پیاری سی شکل بن کر یہ تو کہہ سکتا ہے نا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ نبوت کا دعویٰ تو کر سکتا ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں کوئی نہیں آ سکتا، لیکن اور کوئی شکل بنا کر یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں تیرے ساتھ محمد جا رہا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ ان کی شکل و شباہت کیا تھی، کہتا ہے چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی۔ میں نے کہا پہلا جھوٹ پکڑا گیا، میرے نبی کی داڑھی حدیث میں آتا ہے سینے کو ڈھانپتی تھی۔ میں نے کہا وہ شیطان تھا جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں محمد ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو میرے محترم بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آ سکتا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ جو دعویٰ کرے دجال اور کذاب ہو سکتا ہے، لیکن محمد کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہم جلسہ کرواتے ہیں نا، کانفرنس کرواتے ہیں، تو ایک خطیب آتا ہے تقریر کرتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے۔ تو جو بڑا خطیب ہو اس کو ہم شروع میں ٹائم دیتے ہیں، آخر میں ٹائم دیتے ہیں نا۔ جب بڑا خطیب خطبہ دے دیتا ہے، اپنا حق ادا کر دیتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ سیوان، یہ تمبو کناتے، یہ سارا نظام اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے۔ سارے انبیاء اور رسل آئے، لیکن آخری خطیب جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اب یہ نظام ختم ہوگا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ یہ قیامت آئے گی، اب نیا نبی نہیں آئے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچا دیا تو اللہ نے قرآن نازل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں رب تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ اب اس میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میرے جو نبوت اور رسالت کی شکل میں انعامات ہیں سارے میں نے مکمل کر دیے۔ وردیت لکم الاسلام دینا، انبیاء آتے رہے، شریعت چلتی رہی، پھر نیا نبی آیا، نیا رسول آیا، نیا دین، نئی شریعت، لیکن اب وردیت لکم الاسلام دینا، میں تمہارے اسلام کو دین بنا کے راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں ختم نبوت کا اعلان کیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ خصائص ہوتے ہیں انبیاء اور رسول کے، خاصے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ایک نبی کا یہ خاصہ ہے جو دوسرے میں نہیں ہے۔ ان خصوصیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست، مجھے انبیاء پر 6 قسم کی فضیلت ملی ہے جو کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ کتنی فضیلتیں ملی ہیں؟ کتنی خصوصیات، خصائص کتنے ہیں جو عام کسی نبی کو نہیں بلکہ خاص مجھے ملی ہیں۔ نمبر 1،
اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلام دی گئی ہے، مجھے جو کسی اور نبی اور رسول کو نصیب میں نہیں ہوئی، مجھے جامع کلام ملی ہے۔ نمبر 2، نصرت بالرعب، جنگیں جیتتے تھے وہ انبیاء اور رسول بھی، لیکن جتنا رعب رب تعالیٰ نے مجھے دیا ہے نصرت کے وقت، یہ کسی نبی اور رسول کو حاصل نہیں ہوا۔ نصرت بالرعب، رعب کے ساتھ، دبدبے کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، جب میدان مقتل میں میدان سجتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کامیابیاں، کامرانیاں نصیب کرتے ہیں، پھر مال غنیمت ملتا ہے۔ یہ پہلے انبیاء اور رسل پہ جائز نہیں تھا، لیکن رب تعالیٰ نے مجھ پہ یہ مال غنیمت حلال کر دیا ہے، کسی اور نبی کے لیے حلال نہیں تھا۔ نمبر 4، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، ساری کی ساری زمین میرے لیے پاک اور سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے۔ میری امت کے لوگ جہاں چاہیں سجدہ کریں، پاک جگہ ہے، صاف جگہ ہے، جہاں چاہیں سجدہ کریں۔ اتنی رب تعالیٰ نے شفقت کی ہے کہ ایک جگہ پہ جانور بولو براز بھی کرتے ہیں، رب تعالیٰ نے آٹومیٹکلی ایک سلسلہ، ایک سسٹم بنا دیا ہے کہ جب سورج کی دھوپ پڑتی ہے وہ اس گندگی کو، اس نجاست کو اٹھا کے لے جاتی ہے، وہ جگہ جو ہی خشک ہوتی ہے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ میرے لیے مسجد، یعنی زمین جو ہے یہ یعنی پاک اور مسجد، سجدے کی جگہ بنا دی گئی ہے، میں جہاں چاہوں سجدہ کروں۔ باقی انبیاء اور رسل مخصوص جگہ ہوتی تھی، مساجد ہوتی تھی جہاں وہ سجدہ کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ کسی جگہ پہ سجدہ نہیں۔ نمبر 5، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، کوئی ایسا نبی اور رسول نہیں آیا جس کو پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہو یا رسول بنا کے بھیجا۔ یہ میرے خصائص میں سے ہے کہ میں پوری کائنات کے لیے نبی رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ باقی کوئی قبیلے، ایک قبیلے کے لیے، چند قبیلوں کے لیے، ایک علاقے کے لیے، چند علاقوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، لیکن میں ایک ایسا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، میں پوری مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا، پورے انسانوں کی طرف نہیں کہا کہ میں پورے انسانوں کی طرف، قیامت تک آنے والوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا، نہیں، یا مخلوق کا ذکر ہے۔ ارسلت الی الخلق کافہ، میں پوری مخلوق کی طرف، پوری کی پوری مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا۔ صرف انسان اور جنات نہیں ہے اس میں، پوری مخلوق کے لیے۔ خالق ایک ہے، جو کچھ اس نے پیدا کیا وہ کیا ہے؟ مخلوق ہے، اس سب کی طرف میں رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ نمبر 6، میرے خصائص میں سے وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا۔ کوئی ایسا نبی نہیں آیا، کوئی ایسا رسول نہیں آیا جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجنا بند کر دیا۔ کسی کے بارے ایسا فیصلہ نہیں ہوا، لیکن میں ایک ایسا رسول ہوں، فیصلہ رب کا ہے، لیکن رب نے مجھے یہ مقام دیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ نبی اور رسول بن کر نہیں، بلکہ ایک امتی کی شکل میں آئیں گے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا لی خمسۃ اسماء، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 نام ہیں۔ کتنے نام؟ 5 کا یہاں تذکرہ کیا۔ انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد ہوں۔ محمد کا معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ تعریف کیا گیا۔ ایک ہے حامد، حامد کا معنی تعریف کرنے والا
اس کا مفعول کیا ہے؟ مفعول محمود، فاعل حامد، مفعول محمود۔ محمود کا معنی تعریف کیا گیا، حامد کا معنی تعریف کرنے والا، اور محمود کا معنی جس کی تعریف کی گئی ہو۔ اللہ نے آپ کو حامد بھی نہیں کہا، محمود بھی نہیں کہا، بلکہ کیا؟ حامد کی جگہ پہ احمد کہا۔ احمد تفضیل کا صیغہ ہے۔ حامد کا معنی تعریف کرنے والا، اور احمد و اکرم و افضل یہ سارے تفضیل کے صیغے ہیں۔ احمد کا معنی یہ ہے کہ جو پوری کائنات سے بڑھ کر رب تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ احمد، سب سے بڑھ کر تعریف کرنے والا۔ اور محمود کا معنی تعریف کیا گیا، لیکن محمد کا معنی پوری کائنات سے بڑھ کر تعریف کیا گیا، مخلوق میں پوری کائنات سے بڑھ کر تعریف کیا گیا۔ فرمایا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں کون ہوں؟ محمد ہوں، میرا ایک نام کیا ہے؟ محمد۔ و احمد، اور ایک نام کیا ہے؟ احمد۔ و انا ماحی، اور میں مٹانے والا، میرا نام ماحی ہے۔ کیا ہے؟ ماحی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الذی یمحو اللہ بی الکفر، میں وہ ماحی ہوں، میں وہ مٹانے والا ہوں جس کے ذریعے رب تعالیٰ نے کفر کو ملیا میٹ کیا ہے۔ کفر کو مٹانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہے نا، مانتے ہیں نا آپ؟ نور، اللہ کے رسول نور ہیں، جنس کے اعتبار سے بشر ہیں، جنس کے اعتبار سے نور نہیں ہے، جنس کے اعتبار سے آدم کی اولاد سے جنس کیا ہے؟ آپ بشر ہیں۔ صفات کے لحاظ سے آپ احمد بھی ہیں، آپ محمد بھی ہیں، آپ نور بھی ہیں۔ ایسا نور جس جگہ پہ چمک پڑی وہاں سے تاریکیاں، اندھیرے ختم ہو گئے۔ یہ صفاتی نام ہے۔ صفات کے لحاظ سے آپ نور ہیں، ذات کے لحاظ سے کیا ہے؟ مسئلہ حل ہو گیا۔ نور بشر، نور بشر، کیا خیال ہے بھائی؟ ذات کے اعتبار سے سورہ کہف کی آخری آیات، قل کہہ دیجئے، انما سوائے اس کے کوئی بات نہیں، آنا میں بشر ہوں مثلکم تم جیسا۔ بھائی جنس تو ایک ہی ہے نا، ہم بھی آدم کی اولاد سے، ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ اچھا یہ کافر اور ہم بشر ہونے کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں نا، وہ بھی آدم کی اولاد سے، لیکن آگے وہ کافر ہو گئے، ہم بھی آدم کی اولاد سے، ہم مسلمان ہیں۔ اب صحابہ کو دیکھے ہیں، وہ بھی بشر، لیکن ہم کہاں اور صحابہ کہاں؟ ہم کہاں اور اولیاء اللہ کہاں؟ یہ مقام، یہ فضیلت الگ الگ ہے، جنس ایک ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں جس کے ذریعے رب تعالیٰ نے کفر کو مٹا دیا۔ تو آپ نور بھی ہیں نا جس کے ذریعے اندھیروں کو مٹا دیا۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور میں جمع کرنے والا ہوں، اکٹھا کرنے والا ہوں، میں حاشر ہوں۔ یہ بھی آپ کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الذی یحشر الناس علی قدمیہ، میں وہ حاشر ہوں کہ جس کے بعد سب کا حشر ہوگا، سب اکٹھے ہوں گے، سب جمع ہوں گے، سب سے پہلے میں، اور اس کے بعد سارے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، أَنَا الْعَاقِبُ، میں عاقب ہوں، میں عاقب ہوں۔ تعاقب بھی بولتے ہیں نا، فلاں کا تعاقب کیا، فلاں جا رہے تھے، فلاں نے ان کا تعاقب کیا، نبی گئے، رسول گئے، میرے نبی نے ان کا تعاقب کیا۔ کیا کیا؟ فرمایا انا عاقب، میں خاتم النبیین ہوں، دوسرا معنی میں عاقب ہوں۔ کیا معنی؟ نبیوں کے بعد آنے والا ہوں، رسولوں کے بعد آنے والا ہوں۔ یہ بھی میرا نام ایسا ہے جو رب تعالیٰ نے خاصتاً مجھے نصیب فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثلی و مثل الانبیاء، میں محمد اور باقی انبیاء کی مثال صلی اللہ علیہ وسلم کمثل رجل بنا دارن، اس شخص کی طرح ہے جو ایک گھر بناتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ایک گھر بناتا ہے۔
فَأَتَمَّهَا وَأَكْمَلَهَا، وہ گھر کو مکمل کر لیتا ہے، اس کو پورا کر لیتا ہے، رنگ روگن سارا تیار، کسی چیز کی کمی باقی نہیں رہی، پورا گھر تیار ہو گیا۔ لیکن فرمایا کہ جب گھر تیار ہو گیا الا موضع لبنہ، مگر ایک اینٹ کی جگہ خالی، ایک اینٹ کی، یہاں سے اینٹ نکلی ہوئی ہو، مسجد تمام ہے نا، ہر بندہ جب دیکھے گا نا تو کیا کہے گا، یہ اینٹ، یہ کمی ہے نا، مکمل نہیں ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہے گا مکمل، کہیں گے بس مکمل ہوگی لیکن اینٹ کی۔ آپ نے عمارت کی مثال دی، فرمایا کہ جس طرح ایک بندہ عمارت تیار کرتا مکمل ہو جاتی ہے، تمام ہو جاتی ہے، لیکن ایک اینٹ باقی ہے۔ فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا، لوگ اس میں داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْهَا، اور انہیں تعجب ہوتا ہے، کتنی پیاری عمارت، اتنے پیارے رسول انبیاء آئے ہیں، رسل آئے ہیں، لیکن یقولون، وہ کہتے ہیں، لولا موضع اللبنہ، یہ اینٹ کی جگہ فل کیوں نہیں ہوئی، یہاں اینٹ ہونی چاہیے، یہ کیوں نہیں ہے، یہ آخری اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی یہاں۔ اللہ اکبر کبیر، تعجب کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فانا موضع اللبنہ، وہ جو عمارت میں اینٹ کی مثال ہے نا، جس کے بغیر وہ بنی بنائی عمارت ناقص ہے، کیا ہے، یہ انبیاء اور رسل کا سلسلہ، یہ عمارت ہے پوری، لیکن اس اینٹ کی جگہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میں نہیں، رسالت و نبوت کامل نہیں ہے، اور میں آخری اینٹ ہوں، کس جگہ پہ میں، اللہ اکبر، جیتو فختمت الانبیاء، میں آ گیا، میں نے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا، جب میں آ گیا تو انبیاء کا سلسلہ ختم، جو تزیین، جو آرائش ہونی تھی وہ ہو چکی ہے، اب میرے بعد قیامت ہی آئے گی، نبوت نہیں آئے گی، رسالت نہیں آئے گی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا ولا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی یبعث دجال دجالون کذابون، یہاں تک کہ دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے، کذاب، دجال، دجل فریب کو کہتے ہیں، اور کذب جھوٹ کو کہتے ہیں۔ فرمایا کہ دجال اور کذاب آئیں گے، قریب من 30، 30 کے قریب، کتنے، 30 کے قریب دجال اور کذاب آئیں گے، کلہم، وہ 30 کے قریب سارے کے سارے، یزعمو، وہ گمان کریں گے، وہ دعویٰ کریں گے، انہو رسول اللہ، کہ وہ اللہ کا رسول ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ نے رسالت کا دعویٰ کرنے والے کو دجال کہا ہے، کذاب کہا ہے، ابھی اس کا وجود نہیں ہے، قیامت تک آنے ہے، فتویٰ پہلے ہے کہ جو بھی میرے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے۔ وقت کی قلت ہے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، موضوع کافی طویل ہے۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رب تعالیٰ نے مقام اور ختم نبوت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا ہے، وہ کسی نبی اور رسول کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ختم نبوت پر یقین رکھنے کی اور ارتداد سے بچنے کی، مرتد ہونے سے، دائرہ اسلام سے خارج ہونے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔